الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ پیو اور صدقہ کرو اور پہنو جب تک اسراف و تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ اب پہننے کے سلسلے میں ایک تو تکبر، دوسرا یعنی ہر عمل بتا دیا گیا کہ کھاؤ پیو مگر اس کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو لباس کے اندر تکبر، ایک تو تکبر نہیں ہونا چاہیے، دوسرے ایسے لباس سے ہمیں بچنا ہوگا جس لباس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، یہ ضروری ہوگا۔ یاد رکھیں کہ گناہ سے بچنا نیکی کرنے کے مقابلے میں، نیکی اپنی جگہ ہے، نیکی کرنی چاہیے مگر اس سے زیادہ فکر ہمیں گناہ سے بچنے کی ہونی چاہیے۔ تو لباس کے اندر یہ لباس دیکھنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا لباس پسند تھا، یہ تو بہتر ہے، مگر کس لباس سے منع کیا اس سے ہمیں سب سے پہلے رکنا ہوگا۔ اس کو اگر اور آسان کریں ہم تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہر سنت کو ہم اپنا نہیں سکتے تو کم از کم سنت کا الٹ نہ کیا جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ان معمولات کے اندر دن بھر میں جو امور سر انجام دیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم ان کو اپنائیں گے، جیسے جیسے اپناتے جائیں گے، جیسے جیسے اپنی زندگی کے ہر معاملات جو ہے اس کو سنت کے مطابق کرتے جائیں گے، محبت مصطفیٰ بڑھتی جائے گی۔ مگر اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم جو پیارے آقا نے کام کیا اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتے تو اس کا الٹ تو نہ کریں۔ ایک مثال، جس طرح جوتا ہم جب استعمال کرتے ہیں تو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، وہ یہ کہ پہلے دایاں پاؤں جوتے میں داخل کیا جائے اور اتارتے وقت اس کا الٹ کیا جائے۔ تو اب اس سنت پر اگر ہم عمل نہیں کرتے تو عمل نہ کرنا نہیں کہلائے گا، صرف اس کا الٹ کریں گے۔ ظاہر ہے اگر آپ الٹا پاؤں پہلے ڈالتے ہیں تو سنت کے یہ الٹ ہو جائے گا۔ اس طرح اگر ہم سر میں بال ہیں، سر کے آپ مانگ نکالتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ بال درمیان میں مانگ نکالی جائے۔ اگر ایک بندہ مانگ نہیں نکالتا تو وہ سنت کو چھوڑ رہا ہے، نکالتا تو ہے مگر دائیں یا بائیں نکالتا ہے تو وہ سنت چھوڑ نہیں رہا، سنت کا خلاف کر رہا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ چیک کر لیا جائے کہ کیا میں جو کام کر رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف تو نہیں ہو جائے گا یہ۔ اب لباس کے بارے میں ہم نے سنا تو لباس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس لباس سے وہ لباس جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا وہ لباس کون سا ہے؟ تو اس میں سر فہرست جو ہے وہ ریشم کا لباس ہے۔ اس کے بارے میں پیارے آقا کا فرمان حضرت حذیفہ راوی ہیں، تو فرمایا مردوں کو ریشم اور سونا پہننے سے منع فرمایا، یہ کافروں کے لیے دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ ابو امامہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا دنیا میں جو شخص ریشم پہنتا ہے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ تو جو اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں سے منع کر دیا گیا، سونا اور ریشم کا لباس، یہ دونوں چیزیں دنیا کے اندر عورتوں کے لیے ہیں۔ تو اب یہاں ہم اگر اس پر عمل کریں گے تو اس حدیث کے تحت جس میں مردوں کو عورتوں کی نقل کرنے سے منع کیا گیا ہے، جس طرح مہندی لگانا اسی لیے منع ہے کہ مہندی عورتیں لگاتی ہیں، مرد اگر ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگائے گا تو یہ عورتوں کی نقل کہلائے گا۔ حدیث پاک میں عورتوں کی نقل کرنے سے منع کیا گیا۔ کھانے پینے کی اجازت دی گئی، اسراف سے بچنے کا کہا گیا، اسراف اور تکبر سے۔ تو تکبر کیا ہے؟ لباس پہنتا ہے بندہ، اچھا خریدتا ہے، ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے میرے رب نے مال دیا ہے، جس قدر میرے پاس مال ہے اس قدر میں اچھا لباس پہنوں تاکہ میں اپنے رب کی شکر ادا کروں، تو یہ شکر کہلائے گا۔
کام وہی ہے، مہنگے سے مہنگا لباس خرید رہا ہے، مگر نیت یہ ہے کہ میں جہاں بھی بیٹھوں میرا لباس سب سے نمایاں ہو، میں تکبر کے طور پر خریدتا ہے، تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ اس کے لیے آخرت میں نقصان کا باعث ہوگا، ناراضگی الہی عز و جل کا یہ باعث بنے گا یہی اس کا عمل، اگر تکبر کی نیت سے خریدتا ہے اچھا لباس۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں عاجزی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔